کہ میاں بیوی تھے، ان میں آپس میں اختلاف ہوا، شوہر نے شروع سے ہی گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لی، نہ بچوں کی تربیت کرنا، نہ گھر پہ صحیح وقت دینا۔ ان خاتون نے ہی نوکری کی، بچوں کو پالا وغیرہ، اور اب یہ عمر دراز ہو گئے ہیں، دونوں عمر رسیدہ ہو گئے ہیں اور بچے جوان ہو گئے ہیں۔ اب وہ عورت انتہائی فیڈ اپ ہو گئی ہے کہ وہ شوہر کا کوئی کام نہیں کرتی ہے، نہ کھانا دیتی ہے، نہ کچھ، اور بعض اوقات تو گالی گلوچ بھی کر دیتی ہے، برا بھلا بھی بولتی ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو شوہر کو لے لیتے ہیں کہ شوہر نے بالکل غلط کیا۔ اگر کوئی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں یا خود کوئی نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکوں گا، نان نفقہ نہیں دے سکوں گا، نان نفقے کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: رہائش، کھانا پینا اور لباس۔ اگر یہ میں نہیں دے سکوں گا یا حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکوں گا تو اس کے لیے نکاح کرنا منع ہوتا ہے۔ اگر یقین ہے کہ یہ چیزیں نہیں دے سکوں گا پھر تو نکاح کرنا حرام ہے، اور اگر یقین نہیں ہے، شبہ ہے کہ شاید کر لوں شاید نہ کروں، تو نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ یہ نکما نکھٹو کچھ کرتا نہیں، اس کی شادی کر دو، جب ذمہ داری پڑے گی نا پھر کام کرنا شروع کرے گا۔ کسی کی بچی کے ساتھ ایسا ظلم نہ کریں۔ آپ ایک بچی کو پہلے اس کی قربانی دیکھ رہے ہیں، سیکریفائس اس کی، اور اس کے بعد پھر بچے کے اندر چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد اس میں چابی بھر جائے اور وہ کام کرے، اور وہ جب نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اسی قسم کے معاملہ مجھے لگتا ہے۔ تو اگر ایسا ہی پہلے یہ معاملہ تھا تو اس کا یہ شادی کرنا ہی اس کے لیے گناہ تھا۔ بہرحال شادی ہو گئی، لیکن اس نے جتنے اپنے فرائض میں کوتاہیاں کی ہیں، بچوں کی تربیت نہیں کی، بیوی کو نان نفقہ نہیں دیا، اس میں وہ شدید حقوق العباد کے معاملے میں گرفتار ہوا، اور آخرت میں اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور ہماری بہن نے جو محنت کی کہ نوکری کر کے اپنے شوہر کو بھی پالا، بچوں کو اس نے کھلایا پلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کے بارے میں کویسچن ہوا جنہوں نے کسی صحیح شرعی عذر کی بنا پر کما نہ سکے اور ان کی ازواج نے ذریعہ آمدنی کچھ رکھا، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ کیا ایک مرد اپنی عورت کی کمائی کھا سکتا ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تو یہ تو ہے کہ ان زوجہ نے اگر کچھ کام کیا اور شوہر کو پالا، انہیں کھلایا پلایا، ان کی ضرورت کا خیال رکھا، تو ان کے لیے اجر ہے، ان کے درجات بلند ہوں گے۔ جتنا ہماری بہن نے قربانی دی، جب ان کو میدان محشر میں اس کا اجر ملے گا تو جو شوہر کی طرف سے تکلیفیں ان کو محسوس ہوئی ہیں وہ پھول کی طرح لگیں گی، بالکل پھول کی طرح، اور جتنی انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھانے میں تکلیفیں سہی ہیں، یہ بالکل معمولی سی محسوس ہوں گی کہ کچھ تھا ہی نہیں دنیا کے اندر۔ انشاءاللہ ان کے درجات بہت بلند ہوں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب جب پوری جوانی گزار ہی لی ایک بہن نے خدمت کر کے، اگر وہ میری بہن سن رہی ہو، یہ میرا کلپ سنا دیجیے گا، کیوں اپنی زندگی بھر کی محنت کو آپ ضائع کرتی ہیں؟ شوہر چاہے کتنا ہی نکما نکھٹو کیوں نہ ہو، بہرحال شریعت نے شوہر کا ایک حق رکھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا، وداؤٹ اینی کنڈیشن، کہ اگر میں مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ تو سرکار نے نہیں فرمایا کہ شوہر جب نیک ہو، پرہیزگار ہو، مفتی ہو، عالم ہو، خیال رکھنے والا ہو تو اس کا یہ حق ہے، ورنہ نہیں۔ نو، ہر ایک کے بارے میں سرکار نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اگر یہ شوہر انتقال کر جاتا ہے، کتنا ہی نکما نکھٹو کیوں نہ ہو، عورت کو 4 ماہ 10 دن تک سوگ بنانا ہوتا ہے۔ عدت ہے اور سوگ ہے۔ سوگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار غم۔ اظہار غم کس چیز کے اوپر ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ شریعت نے نعمت شوہر چھن جانے پر 4 ماہ 10 دن اظہار غم کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر شوہر چرسی ہے، موالی ہے، مرا ہے، تو پھر بھی ایک نعمت چھینی ہے۔ یہ تو نہیں فرمایا کہ چرسی موالی مرے، ذمہ داری پوری کرنے والا نہ مرے تو عورت پر سوگ ہے ہی نہیں، وہ بندے پہنے اور اچھے کپڑے پہن لے، نہیں، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اگرچہ اس شخص نے اپنا حق ادا نہیں کیا لیکن ایک نعمت ضرور ہے۔ اس لیے میں بہن سے گزارش کروں گا، آپ نے اتنے عرصے قربانی دی، آپ کے کتنے درجے بلند ہوں گے آپ کو پتہ نہیں ہے، اس کو ضائع مت کریں۔ گالی گلوچ کرنا، دل کی بھڑاس نکال دینا، تانے مارنا، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پوری زندگی کی محنت ضائع ہو جائے۔ آپ شوہر سے کہیں کہ ٹھیک ہے جو تم نے کیا
تم جانو تمہارا رب جانے تم نے اپنے معاملات میں کوتاہی کی، میرے رب نے جو حکم دیا ہے میں اس میں بالکل کوتاہی نہیں کروں گی۔ اگر تم نے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے ہمارا حق پورا نہیں کیا، میں شیطان کی ساتھی نہیں بنوں گی، میں تمہاری خدمت کروں گی، پورا حق ادا کروں گی، باقی ٹھیک ہے پھر تم آخرت میں تم جواب دو، ورنہ توبہ کر لو، اچھا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ اگر بہن نے کیا کہ گالی گلوچ، مارنا پیٹنا، جوان بچوں کے سامنے تانا زنی کرنا اور ان پہ ٹونٹنگ کرنا اور بچوں کی نگاہوں سے ان کی اہمیت کو گرانا کہ میں نے تمہیں پال پوس کے جوان کیا، تمہارے باپ نے نہیں کیا، اور اس سے بچوں کے دل میں باپ کی عظمت کم ہو جائے گی، یقین کریں آپ کی آخرت شدید نقصان کا شکار ہوگی۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ جو آپ نے قربانی کی اللہ اس کو قبول فرمائے، تو اپنے لیے بھی آپ توبہ کا سامان رکھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں اور اللہ سے بدلے کی امید رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔